وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وجهه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم الحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز و مکرم جمیع بزرگوں، نوجوان دوستوں سے ساتھیوں، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 14 سے جملہ 7 آیتیں پڑھنے کی میں نے ساتھ حاصل کی ہے. یہ رکوع کا آغاز پچھلے درس میں شروع ہو چکا تھا، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 14ویں رکوع کی حاضر کریں انشاءاللہ تو تکمیل ہوگی. عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی انتہائی خوبصورت مضامین کا سلسلہ جاری ہے. آج کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کی طرف ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا. کن لوگوں نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا. یہودیوں کے پاس حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا بنا. اور بالکل اسی طرح جو کرسچنس ہیں، عیسائی ہیں، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا مانا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ پورے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے ہیں، جبکہ فرشتوں کو کا کوئی جنس نہیں ہوتی. مرد عورت کی جو جنس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، انسانوں میں اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنس بنائی، مرد اور عورت. فرشتوں کے پاس مرد اور عورت کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے. اللہ ان کو نور سے پیدا فرماتا ہے، ماں باپ کے ذریعے وہ لوگ پیدا نہیں ہوتے. مگر مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسائیوں کا عقیدہ آج بھی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا. عزیزان گرامی فضل، اللہ پاک فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا. وہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جبکہ اللہ کی شان کیا ہے؟ سبحان. اللہ تعالیٰ اس الزام سے بری. سبحان. اللہ پاک فرماتا ہے یہ انتہائی گھناؤنا الزام ہے جو اللہ رب العزت پر لگایا جا رہا ہے.
چونکہ جب بیٹا کسی کا ہوگا تو بیوی بھی کوئی ہوگی، اور عزیزان گرامی قدر جو بیوی ہوتی ہے اسی کی جنس سے ہوتی ہے. اگر انسان ہے تو اس کی بیوی انسان ہوتی ہے، جانور ہے تو اس کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، جن ہے تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ جن ہی کی اقسام میں سے ہوگی. اللہ کی اگر کوئی بیوی قرار دے دی جائے تو پھر وہ بھی نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ قرار دے دی جائے گی، جو کہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت دو نہیں ہے، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. بیوی جو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ چونکہ جنس سے ہوتی ہے انسان کے، تو پھر وہ کبھی ڈراتی بھی ہے، کبھی انسان اس کو ڈراتا ہے، وہ کبھی لڑتی ہے. اللہ رب العزت ان سارے نخروں کے سہنے سے اللہ رب العزت پاک ہے. اللہ رب العزت پر یہ الزام ہے، اللہ پاک فرماتا ہے سبحان، یہ جو بیوی کا الزام ہے یہ انتہائی گھنونا الزام ہے، چونکہ اولاد بیوی کے ذریعے ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. سورۃ الاخلاص میں اللہ پاک نے اس بات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا. هو اللہ احد، قل اے حبیب آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. عزیزان گرامی قدر پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں. اولاد ہوگی تو پھر انسان پھر اس کے ایک تعلق ہوگا، اور بہت سی مرتبہ انسان اولاد کی خاطر مجبور بھی ہو جایا کرتا ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے، باپ پن کا تقاضا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے بہت سی مرتبہ اولاد کے آگے مجبور بھی ہو جایا کرتا ہے. بیوی کے آگے بہت سی مرتبہ انسان کمپرومائز بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے. عزیزان گرامی اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے دبتا نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اس قسم کے تعلقات سے اللہ رب العزت پاک ہے. اس کا اتنا خوبصورت جواب اللہ نے دیا سبحان. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ الزام لگاتے ہیں اللہ پر، یہ انتہائی گھنونا الزام لگاتے ہیں سبحان. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پاک ہے. عزیزان گرامی یہ جو سبحان اللہ ہے یہ انتہائی پسندیدہ کلمہ ہے اللہ رب العزت کے پاس. یہ سبحان اللہ ہم اس کو بہت چھوٹا جملہ سمجھتے ہیں. ہمیں اگر کوئی بولے کہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ کی، ہم بولتے ہیں کیا بات ہوئی، سبحان اللہ تو ہمیں پتہ ہے. اور عزیزان گرامی قدر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت بات بیان فرمائی. بہت سی مرتبہ انسان کچھ کلمات کو بہت ہلکے سمجھتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے. بہت سی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ویٹ لیس ہے، ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے. وظیفہ پڑھو تو لمبا پڑھو، بڑا پڑھو تو پھر برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ سبحان اللہ میں کیا رکھا ہے، یہ الحمدللہ میں کیا رکھا ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں کیا رکھا ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں کیا رکھا ہے، یہ استغفر اللہ میں کیا رکھا ہے. بھائی لمبے لمبے وظیفے پڑھو اس میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں دیکھیں آپ اللہ پاک نے ان کا جو گھنونا الزام ہے اس کے جواب میں بس اتنا کہا سبحان، وہ پاک ہے سبحانہ. آپ اس کو کھول کر بولے تو سبحان اللہ ہوتا ہے. عزیزان وہ پاک ہے، ہم وہ کہنے کے بجائے اللہ پاک ہے، یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے. عزیز ان کلمات کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم تسبیح نہیں پڑھنا چاہتے، ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے، کلمات کو دوہرانا نہیں چاہتے، چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ کلمات چھوٹے بہت ہوتے ہیں مگر ان کے اندر ویٹ بہت زیادہ ہے. عزیز دوستو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو بخاری میں آئی ہے، آخری حدیث بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی خوبصورت انداز میں رسول اللہ نے ان کلمات کی تعریف فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان. آپ انداز دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کا. آپ اگر اس کے ترجمے پر بھی نہیں جائیں، صرف انداز دیکھیں قربان ہو جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم. انسانوں کو گھنٹوں تقریریں کرنی پڑتی ہے، مجھے نہیں کرنی پڑتی. میں 10 منٹ میں اتنا بول دیتا ہوں کہ لوگ گھنٹوں میں بھی اتنی بات نہیں کر سکتے. رسول اللہ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے کم کلمات میں بڑی بڑی باتیں بولنے کی صلاحیت مجھے عنایت فرمائی ہے.
رسول اللہ کے اسی لیے آپ تقریریں اٹھا کر دیکھیں، ہم جیسے گناہگار انسان دو گھنٹے تقریر کر کر بھی انسان پر وہ اثر نہیں چھوڑ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ تقریریں اٹھا کر دیکھیں، 10 منٹ کا حضور کا خطاب ہوتا، 12 منٹ کا حضور کا خطاب ہوتا، 15 منٹ کا حضور کا خطبہ ہوتا، اس سے بڑھ کر حضور کا مٹان میں لیتے تقریر ہوگی. اب جو تقریریں ہو رہی ہمارے پاس ڈیڑھ گھنٹے کی تقریریں، 2 گھنٹے کی تقریریں، اور لوگ سمجھتے ہیں وہ مقرر بہت بڑا ہے جو زیادہ لمبی تقریر کرتا ہے. شاہ مولانا ہے 3 گھنٹے انہوں نے تقریر کی. بھائی مقرر جو ہوتا ہے کمال والا مقرر، وہ زیادہ وقت دینے والا کمال والا نہیں ہوتا، کم وقت میں زیادہ باتیں بیان کر دینے والا کمال والا ہوتا ہے. عزیز دوستو، رسول اللہ کا کمال کیا تھا؟ آپ غوث پاک کی تقریریں بھی اٹھا کر دیکھیں، یہ گھنٹوں کی تقریریں نہیں ہوتی تھی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوتی ہے، کم باتوں میں زیادہ پیغام ان کی باتوں کو. تو حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کم الفاظ میں زیادہ باتیں بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان، حدیث یاد رکھیں. اس واسطے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ سبحان اللہ کو لائف میں لیں. عزیزان اگر ٹائم ملے تو کبھی سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھ لیا کریں، چونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بعض مرتبہ چیزیں بہت ہلکی ہوتی ہیں. حضور سے سنیں حضور کیا فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان. حضور فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے، زبان کو کوئی محنت ہی نہیں لگتی ان کلمات کے کہنے سے، کوئی محنت آپ کی زبان پر نہیں. کلمتان خفیفتان، حضور فرماتے ہیں انتہائی ہلکے ہیں زبان کے لیے، کوئی محنت نہیں ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان، حضور فرماتے ہیں زبان کے لیے بڑے ہلکے مگر ثقیلتان فی المیزان. حضور فرماتے ہیں اس کا ویٹ کیا ہے زمین میں پتہ نہیں چلے گا، جب میدان محشر میں میزان لگے گا، نامہ اعمال میں جب یہ کلمات ڈالے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا وزن کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، رسول اللہ فرماتے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں. اور ان کا کمال کیا ہے، حبیبتان عند الرحمن. فرماتے ہیں کلمات کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ پڑھے تو بھی اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، گناہگار بندہ پڑھے تو بھی اللہ کو اس پر پیار آتا ہے. حبیبتان عند الرحمن، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس، رحمان کے پاس یہ کلمات بڑے پسند ہیں. وہ کلمات ہیں کیا؟ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، پاک کی بیان کرنا اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ عظمتوں والا پاک ہے. دونوں جگہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو عظمتوں والا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں زبان پر انتہائی ہلکے، میزان میں انتہائی وزن، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاس بہت محبوب. آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیا محنت لگی؟ کوئی محنت نہیں لگی. اور حضور فرماتے ہیں یہاں تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اس کا ویٹ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا. جب یہ نامہ اعمال کو وزن کرنے لگیں گے تب پتہ چلے گا کہ اتنے چھوٹے کلمے اور اس کے اندر اتنا زیادہ ویٹ. تو عزیزان گرامی، اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہتا رہے. آپ جب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے، چونکہ آپ عربی نہیں جانتے تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں. جب بھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان یہ مفعول ہے، مفعول سے پہلے فاعل ہوتا ہے اور مفعول سے پہلے فعل ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا علمی ہوتا ہے، آپ سونا جائیں میں زیادہ عزیز دوستوں میں آسان کر دیتا ہوں. یہ ایک آدھ جملہ بھی لوگوں کے لیے بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. عزیز آپ نے سبحان اللہ یہ بات والا جملہ، جب بھی آپ سبحان اللہ کہیں اس سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوتا ہے، اسبح، میں پاکی بیان کرتا ہوں. کس کی؟ اس کی جو پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ کی جو پاک ہے. سبحان کا مطلب ہے وہ پاکی کے لائق ہے. اور اس میں ایک لفظ میں ہر قسم کے عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا اقرار ہے، ہر قسم کے ظلم سے اللہ کے پاک ہونے کا اقرار ہے، ہر قسم کے رشتے سے اللہ کے پاک ہونے کا اقرار ہے، ہر قسم کی کمزوری سے اللہ کے پاک ہونے کا اقرار ہے، ہر قسم کی کجی سے اللہ کے پاک ہونے کا اقرار ہے. سبحان اللہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ہر قسم کی گندگی سے اللہ کے پاک ہونے کا اقرار ہے. بہرحال یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو یاد بھی رکھیں،
اور کبھی کبھی جب بھی موقع ملے جیب میں تسبیح رکھیں، اور عزیزان گرامی قدر موقع ملے تو کبھی کبھی تسبیح نکال کر پڑھ لیا کریں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ آپ بولے وہ پاک ہے، میں بولوں تو بھی پاک ہے، نہیں بولوں تو بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بولے تو بھی میں پاک، تو نہیں بولے تو بھی میں پاک، مگر جب تو مجھے پاک بولتا ہے اس کی برکت سے میں تیرے دل کو پاک کر دیا کرتا ہوں۔ میری پاکی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میں تو ہوں ہی پاک، مگر جب تو کہتا ہے سبحان اللہ، تیرا جو گندا دل ہے اور تیری گندی روح ہے اور تیرے ذہن میں جو قباستیں اور جو عیب بھرے پڑے ہیں، جو گندگیاں بھری پڑی ہیں، جب تو مجھے پاک بولتا ہے اس پاکی کی برکت سے تیرے دل کو میں پاک فرما دیا کرتا ہوں۔ عزیزان اکرام، اللہ کو سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بولنے والے کو سبحان اللہ کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ بولے میں بولوں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کو کبھی معمولی نہیں سمجھیں گے آپ، نعوذ باللہ۔ عزیزان اکرام، لا الہ الا اللہ کے بارے میں بھی ہے نا روایات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، اے پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، مجھے کوئی خاص کلمہ پڑھنے کے لیے عنایت فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ تو میرے امتی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک کامن جملہ ہے، میں تیرا کلیم تیری بارگاہ میں کچھ خاص مانگنے کے لیے آیا ہوں، اتنی بڑی بارگاہ میں بات کرنے کا موقع تو نے عنایت فرمایا اور پڑھنے کو تو مجھے لا الہ الا اللہ دے رہا جو میرے امتی بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تجھے خبر نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ اگر تجھے پتا چل جاتا ہے یہ کیا ہے تو اے موسیٰ کبھی تجھے نہ فرماتا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ اے موسیٰ اگر پوری کائنات ایک پڑھنے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے، وہ پڑھنا بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے ہاں بہت لائٹ لیتے ہیں، بالکل لائٹ لے لیتے ہیں۔ حیدرآبادی تو بات آپ پوچھئے نہیں، عزیزان گرامی، چونکہ پتہ نہیں ہے ہمیں، اس واسطے ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، مگر جبکہ یہ کلمات بہت ویلڈ ہیں اور بہت ویلیو رکھتے ہیں اور بہت اس کی اہمیت ہے۔ اور جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، آپ کو کچھ کو پتہ نہیں چلتا مگر انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دوریاں مٹتی چلی جاتی ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، چونکہ تسبیح آپ پڑھیں، اس واسطے جتنی رحمت دلانی تھی میں نے دلا دی۔ آپ کے میرے ہم تمام کے جیب میں تسبیح ضرور ہونی چاہیے، اس سے انسان کو ذکر کی طرف میدان ہوتا ہے۔ تسبیح اگر آپ کے جیب میں ہو تو ذکر کی طرف آپ جائیں گے، ورنہ انسان فری ٹائم ملتے ہی تسبیح کے بجائے فون کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں فون کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ روزانہ آتی ہیں خبریں، آتی ہیں اپڈیٹس، آتی ہیں مسلسل آتے ہی رہتا ہے، کب بار فون پر تو انسان اسی پہ گم رہتا ہے۔ تو تسبیح اپنے جیب میں ضرور رکھنی چاہیے، پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ انشاءاللہ۔ عزیز دوستو اس کلمے کو لائٹ نہیں لیں، آگے بڑھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے اللہ کا ایک بیٹا بنایا، سبحان اللہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ بیٹا غلام نہیں ہوتا، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹا بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ بیٹے کو آپ یہ نہیں بول سکتے میرا غلام، یہ میرا فلاں غلام ہے، یہ میرا بڑا غلام ہے، یہ میرا دوسرا غلام ہے، یہ میرا تیسرا۔ آپ نہیں بول سکتے، بیٹا برداشت بھی نہیں کرے گا اگر آپ بولیں گے یہ میرا غلام ہے۔ بیٹا بولے گا بھائی میں آپ کا غلام نہیں ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے بابا ہیں، مالک بننے کی کوشش آپ نہیں کریں، چونکہ بیٹا بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ عزیزان نے کہا کتنے لاڑ اٹھاتا ہے انسان اپنے بیٹے کے، بیٹا چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے سینے پر، میں ایسا نہیں بولتا آپ بابا آپ کھڑے رہے میں آپ کا غلام ہوں۔ عزیزان نے کہا بیٹا لاڑ کرتا ہے جب تک وہ چھوٹا ہو، ناز اٹھاتا ہے، نظریں کرتا ہے، اس کو پتا ہے میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ داڑھی پکڑ دیتا ہے بیٹا، آپ نہیں بول سکتے اے میرے غلام تو نے میری داڑھی کیوں پکڑی، آپ نہیں بول سکتے چونکہ غلام نہیں ہے، وہ بیٹا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد نہیں ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی عبد ہے، اللہ کی بندہ ہے۔ عزیزان گرامی، سارے فرشتے بندے ہیں، سارے انسان بندے ہیں، سارے جنات بندے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی ملکیت ہے، وہ بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے، مخلوق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ اپنا تعارف بھی دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اور اس کا رسول ہوں۔ عزیز دوستو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کے بارے میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم کہتے ہیں اے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ تعالی، عبدہ اس کے بندے ہیں، اور رسول تو اللہ جواب دے رہا ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بیٹے بیٹے کوئی نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا مولا ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا پروردگار ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں میں ہے اس کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، اللہ پاک فرماتا ہے اور ساری کی ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہے، سب اس کی فرما بردار ہے، سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے۔ عزیزان گرامی، دو ہی مخلوقات ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دو مخلوقات، اس کے علاوہ پوری کائنات کی ساری مخلوقات فرما بردار ہے۔ اب اس کی دو تین آسان مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، کبھی آپ نے سنا کہ سورج کے نکلنے میں تاخیر ہوگی، آج دن ذرا دیر سے نکلے گا، سورج چھٹی پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کبھی آپ نے زندگی میں سنا آج سورج نہیں نکلے گا، بھائی آج پورا دن رات ہی رہے گی، چونکہ سورج آرام کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سورج کا ایک ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک منٹ ایسا ہوتا ہے کبھی زندگی میں نہیں بھائی آج سورج سنڈے ہے چھٹی منا رہا ہے، سورج آج نکلنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کبھی آپ نہیں سنیں گے، کبھی ایسا نہیں سنیں گے کہ آج 29 ہے یا 1 ہے چاند نہیں نکلے گا، اب چاند 4 دن تک آنے نہیں چاہتا، مہینہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، چاند کو اللہ یا تو 29 کو نکال دیتا ہے یا تو 30 کو نکال، اب وہ 30 کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے بیچارے کو مجبور ہو کر، 29 کو اگر نہیں نکلا اس کو تھوڑا سا آپشن ہے تیری مرضی، مگر ایک وہ جو 30 تاریخ ہے تو اس کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نکلنا بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 14 کا چاند پورا نہیں ہوا، نہیں میں پورا نہیں ہونا چاہتا، پورا مہینہ آدھا رہ کر گزار لینا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، نہیں ہو سکتا۔ کل لہ قانتون، چاند بھی فرما بردار ہے، سورج بھی فرما بردار ہے، شیر بھی فرما بردار ہے۔ آپ نے شیر کہاں کا فرما بردار؟ وہ تو بہت بدماش ہے، لوگوں کو کھا لیتا ہے، آپ ایسے بولیں گے، اگر عزیزان گرامی قدر وہ بھی بہت فرما بردار ہے، وہ کہاں فرما بردار ہے؟ عزیز دوستو، آپ بولے میں تجھے 10 کلو گوشت دے دوں گا، تو ایک کام کر یہ کھا لے، تھوڑا سا چارہ آج کمپرومائز کر لے، آج چارہ کھا لے، کل میں تجھے گوشت دے دوں گا۔ بولے گا مر جاؤں گا، مگر میں چارہ نہیں کھاؤں گا۔ میں کیوں نہیں کھائے گا؟ چارہ کھا لینا، کل گوشت کھا لے۔ میرے سے نہیں ہوگا، مجھے اللہ نے گوشت کھانے کے لیے پیدا کرنا، میں گوشت ہی کھاؤں گا۔ اور عزیزان گرامی قدر، بکری کو آپ جا کر بولے آج تھوڑا گوشت کھا لو، کل چارہ کھلا دے گا، 100 کلو گوشت کھانا، مر جائے گی مگر گوشت نہیں کھائے۔ کیوں؟ فرما بردار۔ کل لہ قانتون، پوری کائنات فرما بردار ہے۔ نافرمانی کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے اختیار دیا، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے جس کو سپریم بنایا، اللہ نے جس کو صاحب اختیار بنایا، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ بطور مثال اللہ پاک انسان سے کہتا ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، تو جو چاہے دیکھ، جو چاہے دیکھ، سوائے غیر محرم عورت کے، بس ایک چیز تجھے نہیں دیکھنی ہے، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے دیکھ لے۔ انسان کرتا کیا ہے؟ جو نہیں دیکھنے کے لیے اللہ نے اس کو کہا ہے وہی انسان دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری موویز کیوں چل رہی ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایڈس کیوں چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے۔ عزیز دوستو، ہر جگہ کاؤنٹرز پر عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو پتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، بزنس ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا انسان وہی دیکھتا ہے۔ تو جو شربت پینا چاہتا ہے پی، شراب مت پی۔ عزیزان، وہ بھائی اللہ جو نہیں کرنے کو کہا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ ساری گندی چیزیں چھوڑ دے، ساری گندی چیزیں انسان پیتا ہے۔ تو جو کھانا چاہتا ہے کھا، ان کا مت کھا۔ بطور مثال عزیزان قدر، انسان کا مزاج کیا ہے؟ وہی کھاتا ہے جس کو کھانے سے اللہ نے روکا۔ تو جو چاہے پی، سگریٹ مت پی۔ عزیزان قدر، میں سگریٹ کے بغیر جی نہیں سکتا، میں مجھ کو دن میں ایک ڈبی گولڈ فلیگ کی ضروری ہے۔ عزیزان یہ کیا ہے بھائی؟ جب اللہ نے تمہیں اتنا آپشن دیا پینے کے لیے، وہی کیوں پیتے ہو؟ نہیں، جو اللہ بولے گا میں اس کے خلاف کروں گا میں۔ عزیز دوستو، یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کے علاوہ جنات بھی بہت بدماش ہے۔ آپ بولیں گے ہماری کلاس ہو رہی ہے، جنات تو شیر شریف ہے۔ عزیز دوستو، ہماری شرارت جہاں ختم ہوتی ہے ان کی شرارت شروع ہوتی ہے۔ بڑے بدماش ہوتے ہیں جن، بہت بدماش ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ جو جن ہیں اور یہ جو انس ہیں، یہ ہیں تو نافرمان مخلوق۔ اس کے علاوہ ساری مخلوقات کل لہ قانتون،
ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہے. کیا انسان ہر جگہ نافرمانی کر سکتا ہے؟ عزیز دوستو اللہ سیدھا کرنے پر آئے تو ایک جھٹکے میں پورا گناہ چھڑا دیتا ہے. وہ اللہ ہے. ایک چکر دوا کھانے کی ہوئی تو اللہ یاد آ جاتا ہے. مولا زندگی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مولا اب مجھے اٹھا دے، آئی سی یو سے باہر کر دے، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا نہ سگریٹ کو. ایسے بولتے ہو. ایک صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، بڑی مشکل سے ان کی عمر 35 سال، ہارٹ بلاک ہو گیا. پھر وہ بہت زیادہ لے گئے ہنگامہ. جب میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے مجھ سے کہا، آپ ہمیشہ بولتے تھے سگریٹ مت پیو، مگر میں سگریٹ پیتا تھا. آج میں آپ کے ہاسپٹل میں آج میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو توفیق دے دی. 15 دن کے لیے اتنے نیک بنے عزیز، 15 دن. پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر وہی سگریٹوں پر آ گئے. لوگوں نے مجھے اطلاع دی. پھر وہی جاری عزیز صاحب سے بلا کر پوچھا، بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سگریٹ کو ہاتھ نہیں، وہ ذرا خوف میں بول دیا تھا، میں نہیں چھوٹ سکتی ہوں. عزیز مطلب یہ ہے کہ بدماشی ہے، جتنے باتیں ہیں وہ آئی سی یو میں اللہ یاد آتا ہے. اے اللہ مجھے ایک مرتبہ زندہ کر دے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں شراب. آپ عزیز اس کو وعدے انسان غور کرتا ہے، مگر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انسان ایک مثال ہے. عزیز دوستو اس کو گھنٹوں آپ رکھیں پائپ میں، مگر وہ جب نکلتی ہے تو پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی. یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور عزیز دوستو انسان جلدی نہیں سدھرتا، کوئی نہ کوئی جھٹکا. بہت سے لوگ جھٹکے کے بعد سدھر جاتے ہیں، بعض لوگ تو جھٹکے دے تو انتقال تک سدھرتے نہیں. عزیز دوستو اللہ فضل فرمائے ہر ایک کے حال پر. بہرحال یہ ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس قدر مجبور ہوں، کس قدر لاچار ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. عزیزان گرامی قدر یہ جو میں چل رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، یہ سب اللہ کا احسان ہے. عزیزان گرامی قدر یہ کوئی معمولی سسٹم نہیں ہے جو آپ کے میرے پیچھے چل رہا ہے. اور تھوڑا سا بھی فالٹ آ جائے نا اس میں ختم انسان. عزیز اس کو ایک نوجوان جدہ میں مجھ سے ملے، پیشاب کی پائپ لگا ہوا ہے، یہ بچہ حیدرآباد کا جدہ میں پرسوں جاب پر گئے ہوئے بڑی مشکل سے ایک مہینہ ہوا، 15 دن پہلے جاب لگی. اچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے وہ پیشاب نہیں آ رہا اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، تو اس واسطے تھیلی لگا دی گئی ہے، اس کے ذریعے پیشاب پاس ہو رہا ہے. مطلب یہ بچہ ہے اس کی شادی ہونے والی ہے، رشتہ کر گیا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو کب کیا ہو جاتا ہے یہ انسان نہیں جانتا. انسان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنے پروردگار کے احسان کو مانے. عزیز اس کو گناہ انسان سے ہو جاتی ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، مگر کم سے کم اس کو احساس تو رہے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور انسان سمجھے، انسان رجوع ہو، انسان اللہ کو یاد کرے، علاج ہو جائے گا. حیدرآباد بچہ کل آیا وہ نوجوان، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. عزیزان گرامی مگر قصہ کیا ہے؟ انسان بہت زیادہ محتاج ہے، جانوروں سے زیادہ کمزور ہے انسان، مگر انسان سمجھتا نہیں اس بات کو، اور اپنے اللہ کی انسان مسلسل نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے. اللہ بھی ایسا کریم ہے، ادھر گناہ کیا ادھر بیماری نہیں دے دیتا، اللہ چانس دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے. اللہ جتنا معاف فرماتا ہے اتنا دنیا میں کوئی معاف نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی قدر اللہ جس قدر درگزر سے کام لیتا ہے دنیا میں کوئی اس قدر درگزر سے کام نہیں لے سکتا. اللہ کا جو حلم ہے دنیا میں کسی کے پاس وہ حلم نہیں ہو سکتا. اللہ بہت کریم، بہت رحمان. عزیزان گرامی قدر بہت زیادہ چانس دینے والا. میں سب کچھ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی پوری مخلوقات کی، کل لہو قانتون، سب فرما بردار ہے سوائے انسان کے اور جن کے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ جو میرا سسٹم ہے، خون غذا کو خون میں تبدیل فرمانا، پیشاب میں تبدیل فرمانا، غذا کو جو بیکار ہے اس کو الگ جگہ کر دینا، انرجی الگ بنانا، طاقت الگ پیدا فرمانا، پمپنگ الگ کرنا، خون کو پانی کو فلٹر الگ کرنا. باضابطے جو گردے ہیں یہ فلٹر کا کام کرنا، یہ پورا نظام چل رہا ہے آپ کے پیچھے. اور یہ سب کچھ صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، اس کو پروردگار کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ سب کچھ ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں. وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. حضرت امام غزالی نے اس پر تقریباً 150 صفحے لکھے. اگر آپ اٹھائیں کیمیا سعادت، صرف انسانی جو جسم ہے اس پر حضرت امام غزالی نے 150 صفحے لکھے. کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے آپ حیرت زدہ ہوں گے. اگر کیمیا سعادت اٹھا کر پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا سسٹم ہے جو اللہ رب العزت محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے چلا رہا ہے.
عزیز دوستو تھوڑا سا اردے کام کرنے چھوڑ دیں. آپ جانتے ہیں ڈائلسس پر انسان آ جاتا ہے, گھنٹوں دواخانوں کی چکریں لگ جاتی ہیں, کتنا برا حال ہوتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. عزیز دوستو بہرحال یہ ہے کل لہ قانتون. آگے بڑھے اللہ پاک فرماتا ہے بدیع السماوات والارض, وہ پیدا فرماتا بھی ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ اس کے پاس پہلے سے کوئی نمونہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے انجینئر ہے, اس نے اللہ کو لا کر نقشہ دیا ہے. آسمان ایسے ہونے چاہیے, ستارے ایسے ہونے چاہیے, زمین ایسی ہونی چاہیے, زمین کے اندر سمندر اتنے ہوں اور جنگل اتنے ہوں, شیر ایسا ہونا چاہیے, لین کی ایک گاڑی ہونی چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے بدیع السماوات والارض, وہ جس کو بناتا ہے بغیر کسی نمونے کے بنایا کرتا ہے. وہ جب بناتا ہے تو اس کے لیے کسی پلان کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ارادہ فرماتا ہے, وہ بن جایا کرتا ہے. بدیع السماء, ایک ہے خالق, ایک ہے بدیع. بدیع کس کو کہتے ہیں؟ بغیر کسی نمونے کی کوئی چیز بنانا. یہ کمال ہے. عزیز دوستو بلڈنگ بھی اگر آپ کو بنانی ہے پہلے اس کا پلان بنانا ہوتا ہے. نہیں اس پہلے بلڈنگ بنا کر پلان کریں گے, آپ کو آ جاتی بلڈنگ. عزیز آپ دوستو ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں. آپ جب بلڈنگ بھی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے پلان بناتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی, پہلے سے کوئی نقشہ نہیں ہے. جو کچھ بنایا اپنی قدرت سے بنایا, اور جو کچھ بنایا اتنا پرفیکٹ بنایا کہ ایسا کوئی بنا نہیں سکتا. عزیز آنے کے جو کچھ بنایا ایسا بنایا کہ پھر اس کی کوئی مثال نہیں بن سکتی. ایک آیت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی, بہت خوبصورت ایک آیت ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ سفر پر ہے, اور سفر پر ندی کے کنارے اس بندے نے سونے کا ارادہ کیا. جب سونے کے لیے لیٹا, ندی میں تربوز اگے ہوئے, ندی میں بڑے بڑے تربوز, اور بعض ایک درخت ہے کھجور کا, اونچا درخت, اور جس کے نیچے وہ لیٹا ہوا ہے. کھجور کے درخت کے نیچے وہ لیٹا, لیٹ کر اوپر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے کھجور لگے ہوئے, بازو دیکھا تو بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے. سونے سے پہلے اے اللہ تیری کیا شان ہے تجھے پتا, مگر اگر تیری جگہ میں ہوتا, مجھے بنانے کا موقع ملتا, تو چھوٹے چھوٹے پتوں پر کھجور پر لگا دیتا, یہ بڑے بڑے درختوں پر زبردست بڑے بڑے تربوز لگاتا. اتنے چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے لیے اتنے لمبے لمبے درخت, اور اتنے بڑے بڑے تربوزوں کے لیے زمین کے چھوٹے چھوٹے درخت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میرے ہاتھ میں سسٹم ہوتا, یہ تربوزوں کو اٹھا کر یہاں لگاتا, بولا بولنے کے لیے انسان تو کچھ بھی بول دیتا ہے, سویا نیند لگی, اوپر سے کھجور پکے آتا گرا, اور جو ہی کھجور اس کے سر پر گرا آنکھیں کھلی, جو ہی آنکھیں کھلی اٹھ کر بیٹھا, اللہ کا شکر ادا کیا, مولا تیری شان ہے, اگر کھجور کی جگہ تربوز گرتا تو میں ختم ہو گیا ہوتا. عزیز دوستو اللہ ہی کی شان. اس نے کہا مولا اگر یہ تربوز گرتا میرے سر پر میں تو ختم ہو گیا ہوتا. یہ اللہ ہے, کس کو کہاں لگانا ہے, کس کو کیسے بنانا ہے, کس کو کہاں پیدا کرنا ہے, کس کو کہاں کیسے اٹھانا ہے, اللہ جانتا ہے. عزیز دوستو کس کو کتنا دینا ہے, اللہ جانتا ہے. میرے دوستو بعض لوگ کہتے ہیں میں اتنی محنت کرتا ہوں, میں وہیں کا بھی رہ جاتا ہوں, بولتے کو بندہ دیکھے آپ کہاں کا کام کر گیا. بھائی اللہ جانتا ہے کس کو کب کتنا دینا ہے, کس کو کہاں پیدا کر دینا ہے, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. عزیز سب کو اگر ساری طاقت ایک ساتھ مل جائے تو ہر بندہ فرعون بن کر بیٹھ جائے گا. فرعون کا قصہ کیا تھا, 250 سال میں ایک مرتبہ اس کو سر کا درد ہوا, نہ کبھی بخار آتا تھا, نہ کبھی چھینک آتی تھی, نہ کبھی کوئی بیماری آتی تھی. سلطنت کی ہے, فوج کی, اس نے بولا میں تو کوئی بیماری مجھے آتی نہیں, پھر میں ہوں کون؟ اس نے کہا میں ہی اللہ. نعوذ باللہ ریاض باللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت انسان کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو بہت زیادہ نہیں کر سکتا, تیری ایک حیثیت ہے, تیری اوقات ہے, تو ایک حد تک کر سکتا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے. تو حکیم ہے بہرحال. عزیز دوستو یہ بڑا حکیم ہے اللہ, بہت زبردست اس کی حکمتیں ہیں. بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض. آپ بولیں گے قرآن کے درس میں کیا بات ہے, یہی ہے درس قرآن. کرتا کیا ہے, انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے, انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہے تو بھی اللہ کی حکمت ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے تو بھی اللہ کی حکمت ہے. وہ کچھ دیتا ہے تو بھی اس کی شان ہے, وہ کچھ نہیں دے رہا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بندے کی محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. وہ نہیں دے رہا ہے تو نہیں دینے میں بھی بہت سی مرتبہ حکمت پوشیدہ. بچہ کتنا روتا ہے, بابا گاڑی دے دو. 12 سال کا بیٹا اگر باپ کے سامنے میں چلاؤں گا ایکٹیوا, باپ لاکھ روپے بندہ, بچہ لاکھ روپے, باپ گاڑی اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا. کیوں؟ باپ کو معلوم ہے اس کو عقل نہیں ہے, کھگائے گا, گر جائے گا, ٹوٹ دے گا, مر جائے گا. عزیز آدمی کا چھپ کر گراؤنڈ لگا دیتا ہے, وہ الگ قصہ ہے. اگر عزیز دوستو باپ اے میرے بیٹے یہ لے جا اور جا کر مار دے, بس میں دوسرا کبھی نہیں بولے گا. وہ جانتا ہے کہ بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے. تو عزیز دوستو اللہ بھی جانتا ہے میرے بندے کے لیے مناسب کیا ہے اور مناسب کیا نہیں ہے. اس کو کیا دیں تو بہتر ہے,
کیا نہیں دے تو بہتر ہے اللہ جانتا ہے. اور بندہ روتا ذرا اللہ میرے کو نہیں دے رہا, اس کو دے رہا, اس کو دے رہا, بھائی تو اللہ ہے کس کو کب کیا دینا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے. تجھے محروم رکھ رہا ہے تو بھی اس کی شان ہے, کسی کو عطا فرما رہا ہے تو بھی اس کی شان ہے. عزیز اس کو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے, کہیں کہیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی حیثیت سے پیدا بھی کر دیتا ہے, اس کی شان ہے. انسان پیدا ہوتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اللہ ہے. سب اللہ اگر بندے کو دینے لگ جائے تو عزیزان گرامی قدر وہ ایک ہی ہستی ہے کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا اور انہوں نے کبھی اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا غلط استعمال نہیں فرمایا, کبھی تکبر نہیں کیا. اس ہستی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر اللہ نے ان کو کوئی چیز میں کوئی کمی نہیں کرنی, ہر چیز ان کو بے پناہ عطا فرمائی, مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ بندے بنے رہے, اللہ کی تعریفیں کرتے رہے. وہ ایک ہستی رسول اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ جتنی ہستیوں کو دیکھیں گے کچھ دیتا ہے تو کچھ نہیں دیتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. بہرحال اس فلسفے کو ہم سمجھیں, قرآن ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے تو اس کے پاس کوئی کمی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے پاس بہت کچھ ہے, مگر نہیں دینے میں تمہارا فائدہ, تمہاری حکمت, تمہارے لیے کوئی بینیفٹ پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تم سے محنت کروا رہا ہے. ہو سکتا ہے محنت میں تمہارے لیے صحت رکھی ہوئی ہو, تمہیں نہیں پتا ہوگا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے, بیٹھ جاتے ہیں ایسا موٹا پیٹ چھوڑ کر عزیزان گرامی اٹھتے نہیں, جھکتے نہیں, ہلتے نہیں, سب بیماروں پر بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بھگا رہا ہے انسان کو تاکہ وہ صحت مند رہے. بہرحال عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا, اللہ تعالیٰ ایمان والے کو کہ ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وہ جو تمہارا اللہ ہے وہ کیسا ہے. اذا قضى امرا, جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, فإنما يقول له كن, وہ فرماتا ہے ہو جا, فیکون, وہ ہو جایا کرتی ہے. وہ اللہ جو آسمان کو کہے ہو جا, آسمان بن جاتے ہیں. وہ زمین کو کہے بن جا, زمین بن جاتی ہے. وہ سمندروں سے کہے بن جا, سمندر بن جاتے ہیں. وہ جنگلوں سے کہے بن جا, جنگل بن جاتے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو تیری زندگی, تیرے معاملات, تیرا رزق یہ کوئی بڑی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے. بس تجھے یقین ہونا چاہیے, تجھے بھروسہ ہونا چاہیے اس کی ذات پر جو پوری کائنات بنا سکتا ہے. وہ تیرے کام کیوں نہیں بنا سکتا, بس تیرا یقین اس کی ذات پر ہونا چاہیے. اور تیری زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, تیرا رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا چھوڑ دے, اپنی توقع اللہ سے وابستہ کر. عزیزان گرامی قدر, بہت سے لوگ لوگوں کے تھکے کھاتے, گالیاں کھاتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گالیاں کھائیں گے تو کچھ ملے گا. ذلت کا ایک نوالا نہیں کھانا چاہیے. عزیزان گرامی قدر, بھوکا بڑھ جانا چاہیے انسان کو, مگر ذلت کا نوالا نہیں کھانا چاہیے. چونکہ عزت کا کی سوکھی روٹی ذلت کی بریانی سے بہت زیادہ اچھی ہوا کرتی ہے. عزیز دوستو, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیشہ اس نفس سے جو ذلتوں کے بعد ملے. کیوں کوئی بندہ کسی کے سامنے ذلیل ہو جبکہ اس کے پاس اس کا اللہ ہے. عزیزان گرامی قدر, اللہ بھی کیسا ہے, پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا, تو پھر انسان ذلیل کیوں. اور اس نے پتہ بھی بتایا, اے بندے بیکار ادھر ادھر مت پھر, یہ سارے خزانے میرے ہیں اور اس سارے خزانوں کی چابیاں میں نے رسول اللہ کو عنایت فرما دی ہے. لینا چاہتے ہیں رسول اللہ سے لے لے, ان کے در پر جا, ان کو بنا, ان پر درود پڑھ, ان پر سلام پڑھ, ان کے ذریعے اپنے کام بنا. عزیز رسول اللہ نے خزانے بھی بنائے, چابیاں بھی بتائی اور چابیاں عنایت فرمائی اور ان کا دروازہ بھی بتایا کہ اے لوگوں, نعمتوں کے پانے کا دروازہ میرے حبیب کی ذات مبارکہ ہے. تو عزیز دوستو, اس کے باوجود بھی بندہ ان سے تعلق نہ جوڑے, دعائیں نہیں مانگے تو انسان کی بڑی محرومی ہے. تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے, یہ وہ آیت مبارکہ ہو گئی 117, 2-4 منٹ میں ختم کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وقال الذین لا یعلمون, اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ, اللہ یہ پیغمبر کے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے خط پر قرآن نازل کیوں فرماتا ہے, اللہ ہم سے ڈائریکٹ کیوں بات نہیں کرتا. یہ دیکھیے تماشا, اپنی حیثیت کو بھول جانا اس کو بولتے ہیں. مکے نے کہا اللہ یہ کہ طلبہ سلسلہ اللہ نے جبریل بیچ میں کیوں ہے, رسول اللہ بیچ میں کیوں ہے, ان دونوں کے بغیر اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام فرما لے. اللہ پاک فرماتا ہے میں کلام کروں تم سن سکتے ہو, تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی ہے. ان وسیلوں کو چھوڑ کر کسی کو اللہ نہیں ملتا. یہ ڈائریکٹ اللہ کو پانے کی گفتگو کرنا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. اللہ جس کو ملتا ہے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ملا کرتا ہے. اللہ جس سے کلام فرماتا ہے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے. رسول اللہ کو بیچ میں سے ہٹانے کے بعد یہ ایمان والوں کی بولی نہیں ہے, یہ مشرکوں کی بولی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مشرکین نے کہا لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت تک نہیں ہو سکتا.
اللہ تم سے کلام ہرگز نہیں کرے گا، اللہ جس سے بھی کلام کرے گا رسول اللہ کے واسطے سے کرے گا، حبیب کے وسیلے سے کرے گا، حبیب کو بیچ میں رکھ کر کرے گا۔ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا اللہ ہم پر کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب سے بڑھ کر میری نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنا حبیب تمہارے درمیان بھیج دیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہو کیا سکتی ہے؟ جس نے حبیب کو دیکھ کر اللہ کو نہیں مانا، کوئی نشانی اس کو اللہ کو منوا نہیں سکتی۔ میری سب سے بڑی نشانی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک فرماتا ہے کذالک، اسی طرح قال الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح کے پہلے لوگوں نے بھی کہا، تشابہت، اس طرح قول ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں، مشرکین کے دل، یہودیوں کے دل، عیسائیوں کے دل ملے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ پاک نے 1400 سال پہلے واضح فرمایا، آج آپ دیکھیں پوری دنیا ایک ملت بنی ہوئی ہے، ہمارے ہندوستان کی حکومتیں بھی، سعودی حکومتیں بھی، اور آپ دیکھتے ہیں یہودی، پوری دنیا ایک بنی ہوئی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ایک، سارے کے سارے کہتے ہیں اس کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، ان تمام کے دل ایک ہیں، اندر کے تک جھگڑے ہیں، مگر امت مسلمہ کو جب بدنام کرنے کی بات آتی ہے، تشابہت، ان کے دل مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، پوری دنیا ایک ہو گئی ہے سوائے امت مسلمہ کے، ایک طرف پوری امت ہے، ایک طرف پوری انسانیت ہے، اور یہ جنگ جاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے واضح فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ اور عزیز دوستو، دل ملے ہوئے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس زمانے کا میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورا میڈیا ایک ساتھ ایک ہی ملت کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ ملت ابراہیمی ہے، وہ امت مسلمہ ہے، وہ غلام محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ پوری دنیا ایک ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا ایسا ہوگا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہے گا۔ کیا ہم ڈر جائیں؟ عزیزان گرامی قدر، ہمیں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسا ہمیشہ سے ہوا ہے کہ امت مسلمہ کے خلاف ساری ایک ہو گئی ہے۔ یہ جو نفرت ہے عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کے لیے جو نفرت کے جذبات ہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اسلام فوبیا عزیز دوستوں پوری دنیا میں سو مسلمان کو دیکھتے ایک نفرت کی نگاہ سے۔ انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ہمارے علاقے محفوظ ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارے علاقے چھوڑ کر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان داڑھی ٹوپی نظر آتی ہے، انسان نفرت سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، اس کے بھی ماں باپ ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کا بھی ایک جاب ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ نہیں، تم مسلمان ہو، اور مسلمان عزیز دوستوں الگ الگ الزامات اس پر لگائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ وہ کیا رہا ہے، میں ان کا کوئی ملنے جلنے والا ہوں نہیں، مگر عزیزان گرامی قدر افسوس ہوتا ہے جب آپ اس قسم کے حالات دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو چھوٹی سی بات پر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے آگے ہے کہ یہ ہے۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں واضح فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ قد بینا الآیات، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کھول کر آیتیں بیان فرما دی۔ لقوم یوقنون، جس قوم کے پاس یقین ہے ان کے لیے کھول کر اپنی آیتیں بیان کر دیتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ آنکھیں نہیں کھولنے والوں کا قصور ہے۔ ہم نے تو واضح فرما دیا یقین والوں کے لیے اپنے کلام کے ذریعے۔ میرے دوستوں درس قرآن کرتا کیا ہے، ایک طرف آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسری طرف آپ کی آنکھیں کھولتا ہے قرآن، پوری دنیا بتلاتا ہے قرآن، دنیا چل کیسے رہی ہے، دنیا کا سسٹم کیا ہے، قرآن آپ پر واضح کر دیتا ہے۔ قوم یقین، شرط ہے ایک کہ تمہارے پاس یقین کی دولت ہو تو یہ سب کچھ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر تمہارے پاس یقین نہیں ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گے کہ تمہارے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، تم کبھی جان نہیں سکو گے۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے ایمان۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے ہندوستان کے منسٹر کو مدینہ منورہ میں انٹری دے دی جاتی ہے، آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ کیوں انٹری نہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، اب ان کی تائید میں علماء بول رہے ہیں بالکل آ سکتے ہیں۔ جو روکا گیا ہے وہ مکے سے روکا گیا، مدینے سے روکا ہی نہیں گیا۔ پھر آپ نے کیوں آنے سے روکا؟ ایک ٹرینڈ تھا، ہم نے روکا، اب ہماری مرضی ہے، جس کو چاہے چھوڑ دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا بات ہوئی؟ مکے کی حرمت ہے، مدینے کی نہیں ہے۔ میں نے مدینے کی نہیں ہے، مکے کی حرمت ہے، مکے میں آنا منع ہے۔ عزیز دوستو یہ لاجک بالکل نہیں ہے۔ ایسے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں تشابہت قلوبہم؟ اللہ پاک فرماتا ہے اندر سے ان کے دل ملے ہوئے ہیں، سب ایک ہیں،
تو پھر یہ جب سب ایک ہیں تو پھر اپنوں کے لیے تو ہر بندہ راستے بھی فراہم کرے گا، دروازے بھی کھولے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، ان حالات میں ان باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی ڈر لگا، ایسے حالات سے اس کو گزر رہے ہیں۔ بہرحال قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین والے ہیں۔ اب بھی آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ ہیں کون، اور آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھیں۔ ایک طرف ایک انبار ہے سازشوں کا، دوسری طرف ایک انبار ہے سوشل میڈیا پر بے حیائی کا اور مسلمان امت کو گمراہ کرنے کا۔ ایک طوفان امٹتا ہوا آ رہا ہے اور ہمارے بچے موویز میں، بگ باس میں، فحش مناظر میں، ناچ گانوں میں ہمارے بچے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، خیر ناچنے کا ایک موقع ہے، بتانا چاہیے عزیز دوستو، عرصوں کے موقع پر لوگ ناچ رہے ہیں، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، پوری رات لوگ اپنی برباد کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، عرص ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، بھائی اللہ والوں کے نام پر بےہودگی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہم کو اللہ والوں کا تو کچھ خیال رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس کوئی خیال نہیں۔ عزیز دوستو، ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہے ہمارا دشمن کس قدر ایکٹیو ہے اور ہم کس قدر ناکام بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال آنکھیں کھولنے کی ضرورت۔ آج آخری پڑھ دیتا ہوں، دعائیں تو اور باقی رہ گئی، وقت میں گنجائش نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ جو بندہ حق پر چلنا چاہتا ہے وہ پوری دنیا سے آنکھیں بند کر کے آپ پر اپنی نظریں جما دے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، آپ جو کرے بندہ وہ کرے، سچائی کے راستے پر ہوگا۔ آپ کے راستے سے جو بندہ ہٹے گا میرے حبیب کو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ آپ ہیں معیار ایمان کا، آپ ہیں پہچان صراط مستقیم کی، آپ کا راستہ ہی سچا راستہ ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اے میرے حبیب، آپ کے راستے کو جس لمحہ بندہ چھوڑے گا وہ آپ کے راستے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ رہا ہے۔ آپ کا راستہ، آپ کا عمل، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا کردار، آپ کی ذات مبارکہ، یہ معیار ہے صراط مستقیم کا۔ انا ارسلناک بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ادھر ادھر مت جاؤ، اگر جانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کے پیچھے جاؤ۔ عزیزو، سب قصہ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طور پر فرما دیا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بس ایک ذات پر اپنی نظریں جمائے رکھو۔ اور یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کو ماننا اور ایسا ماننا کہ ان جیسا کسی کو نہیں ماننا، یہ اگر پایا جاتا ہے جذبہ ایک جماعت میں پایا جاتا ہے، اس جماعت کو اہل سنت کا جماعت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دیگر جماعتوں میں حضور کو ایک انسان مانا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت میں صرف انسان نہیں مانا جاتا، اہل سنت و جماعت میں حضور کو صراط مستقیم مانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سچا راستہ کیا ہے؟ ہم ایک لاکھ باتیں نہیں بولتے، سچا راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ ہے سچا راستہ۔ آپ بولیں گے سب مانتے نہیں مانتے، شیعہ حضرات کے پاس کیا ہے؟ میں غیبت نہیں کر رہا، اگر ان کے پاس کیا ہے، ان کا ایک پرابلم ہے، وہ رسول اللہ سے بڑھ کر اہمیت مولا علی شیر خدا کو دیتے ہیں، گڑبڑ ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، مرکز جو ایمان کا ہے وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور کی پوزیشن پر آپ لے جا کر مولا علی کو بٹھانے کی کوشش کریں گے، گڑبڑ ہو جائے گی۔ مولا علی لاکھ شانوں کے باوجود حضور کی نسبت کی وجہ سے عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی عزت اس واسطے ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کی عزت اس واسطے ہے کہ وہ مصطفیٰ کے داماد ہیں۔ عزیز استاد میری بات سن رہے ہیں، یہ ہے قصہ۔ اور میں دیگر جماعتوں کی باتیں میں نہیں کرتا، بس ہمیں اپنی جماعت کی بات کریں۔ انا ارسلناک بالحق، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حق کہاں ہے؟ جہاں مصطفیٰ ہے۔ حق کہاں ہے؟ جہاں اہل بیت ہے۔ حق کہاں ہے؟ جہاں مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ حق کہاں ہے؟ جہاں مصطفیٰ کے سب سے غلام اولیاء اللہ ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بھیجا آپ کے ساتھ کیسا؟ بشیرا، پہلے آپ خوشخبری دینے والے ہیں، و نذیرا، اور صرف خوشخبری دینے والے نہیں ہیں، آپ ڈراتے بھی ہیں۔ رسول اللہ کے پاس کچھ بشارتیں بھی ہیں اور ڈرانا بھی ہے، دونوں چیزیں۔ انسان سچائی کے راستے پر کب چلتا ہے؟ صرف اس کو لاڑ ملے، صرف پیار ملے تو بھی انسان رہ جاتا ہے، صرف ڈر ملے، صرف خوف ملے تو بھی انسان مر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے بچے آپ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، ذہنی طور پر مریض ہو جاتے ہیں، صرف چھٹکیاں ملے، صرف ڈانٹ ملے، صرف ڈانٹنا ملے، ٹکر ملے، گالیاں ملے، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔
اور صرف پیار ملے، صرف محبت ملے، صرف لاڈ ملے. انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے. ایک طرف لاڈ ملے. اسی لیے ہوتا کیا ہے، ماں باپ میں سے ماں باپ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں، ان کے پاس عقل ہوتی ہے. یا تو باپ زیادہ، بعض مرتبہ طبیعت تیز ہوتا ہے، بعض مرتبہ باپ طبیعت تیز نہیں ہوتا، ماں طبیعت تیز ہوتی ہے. تو ماں باپ مل کر پلان کر لیتے ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، میرا کام تھپکنا ہے. دونوں مل کر پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں، تب جا کر بچہ دونوں مل کر پیار دیں گے، پھر وہ لڈو بن جائے گا پورا. عزیزان گرامی خاطر پھر ایسا بیٹھے گا کہ سیدھے آپ اس کو لگا ایک ڈرانے والا. اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی ڈرانے والا ہوتا ہے، کوئی لاڈ کرنے والا ہوتا ہے. حضور کی طبیعت کیا ہے؟ حضور پیار بہت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب پیار کرنے کی جگہ پیار کرتے ہیں، ڈرانے کا جب مقام آتا ہے میرے رسول ڈرایا بھی کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابہ ہے، آ کر حضور سے بڑی محبت تھی، خاتون نے چوری کی، حضور کے پاس آ گئے. رسول اللہ وہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، ذرا چھوڑ دیں. ایسا جلال میں رسول اللہ علیہ السلام فرمانے لگے تم ان کی بات کرتے ہو، اگر یہ کام فلاں بھی کرتے، میں نام نہیں عادت کی وجہ سے ان کے بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا اگر یہ کام وہ کرتے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کو چاہے چھڑوا دو، جس کو چاہے بچا لو، ایسا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ جہاں ٹائٹ ہونا ہے، حضور علیہ السلام غصے کا اظہار بھی فرماتے ہیں، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے، تربیت کے لیے حضور جہاں ٹائٹ ہونا ہے وہاں رسول اللہ علیہ السلام لوگوں پر جلال بھی فرمایا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کے لیے جو بندہ ہے اس کے لیے تو بہت سی مرتبہ اسٹرکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. نہیں تو صرف آپ لاڈ کریں گے، آپ آتے رہیے، میں کام آپ سے کرانا چاہتا ہوں، آپ پلیز کر دیجیے نا، قیامت تک وہ کام نہیں ہوگا. جہاں ڈرانا ہے ڈرانا ہے، جہاں کلاس لینی ہے کلاس لینی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے 4 صحابہ کرام حضور کے خلفاء مسند خلافت پر تشریف فرما رہے، ان چاروں کے زمانوں میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں کامیابیاں ملی تو وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. عزیزان گرامی قدر، مولا علی شیر خدا کے زمانے میں تو خیر فتنے بہت اچھے. حضرت عثمان غنی کا قصہ کیا تھا؟ طبیعت نرم تھے، مدینہ منورہ میں لوگ گھس گئے. حضرت فاروق مولا علی شیر خدا نے آ کر کہا آپ کو ماریں، اگر آپ نہیں مرنا چاہتے مجھے اجازت دیں، اگر آپ ان کو نہیں ماریں گے تو پھر آپ کو مار دیں گے. 2000 لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، ہنگامے کر رہے ہیں، احتجاج چل رہا ہے، آپ اجازت دیں. نہیں ہو سکتا، آپ خلیفہ وقت ہے، آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے، میں تو نہیں مانوں گا کسی. حضرت عثمان نے طبیعت ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس پاور نہیں تھا، بہت پاورفل خلیفہ تھے، طبیعت نرم. عزیزان گرامی قدر، 2000 آدمی اگر حضرت فاروق اعظم کے دور میں آتے 2000 میں سے ایک بھی نہیں بچتا، چونکہ ان کے پاس ان کا حصہ الگ تھا. عزیز دوستوں، تو دونوں چیزیں بیلنسنگ کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے کہ انسان کبھی کبھی، اور اسی لیے بہت سی تنظیمیں فیل ہو جاتی ہیں. فیل کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جو رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، اور جب لیڈر رہنما نرم ہو جاتا ہے تو پھر بچے کھیل لیتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے جو ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ مذاق کر لیتے ہیں، اس کا کام نہیں کرتے، اس کے کام کو سیریس، چونکہ وہ نرم ہے. تو عزیز دوستو، یہ انتہائی بیلنس کی بات ہے. رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے جو فرمائی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا، مگر حضور پہلے کیا ہے؟ پہلے ڈرانے والے نہیں ہیں، پہلے خوشخبریاں دینے والے ہیں. حضور خوشخبریاں زیادہ سناتے ہیں پر کبھی کبھی ڈراتے بھی ہیں. وَنَذِيرًا، اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں. عزیز دوستو، یہ ہے اسلام کی بیلنسنگ. ایمان کس میں ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے بہت خوبصورت جملہ بولا. اب میرا جی ختم کرنے کو نہیں چاہتا، وقت ہو گیا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقت 10 منٹ پہلے ختم ہو گیا، یہ ختم کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، کیسے سمجھے، کیسے ڈیفائن کرے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایسے سمجھو، اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں پورے انسانوں کو جنت میں داخل کر رہا ہوں سوائے ایک کے، حضرت فاروق اعظم فرمایا مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں جہنم میں داخل ہونے والا میں تو نہیں ہوں، یہ ڈر کا عالم. دوسری طرف فرماتے ہیں اگر اللہ فرمائے میں ساروں کو جہنم میں داخل کر رہا ہوں سوائے ایک کے، مجھے یقین ہوگا کہ وہ ایک جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں. عزیزان گرامی قدر، امید بھی ہو، دوسری طرف خوف بھی ہو، دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو جائے تو پھر انسان صحیح راستے پر نہیں رہتا. اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، یہ ہے ایمان. بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے میرے حبیب، اب اگر کوئی جہنم میں جائے آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ روئے نہیں. حضور بہت غمزدہ ہو جاتے تھے جب کوئی بندہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا. حضور کے سامنے کوئی انتخاب کر جاتا، کلمے سے محروم ہو جاتا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے.
یہ بندہ جہنم میں چلا گیا. ہماری طرح مر گیا مردود ایسے نہیں کہ حضور اگر کوئی مر جاتا ایمان کے بغیر حضور اس کے لیے بہت غمزدہ ہو جاتے, کاش وہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ غمزدہ نہ ہو, یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, جس کو چاہے ایمان دے جس کو چاہے محروم کرے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, میرے حبیب جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام ہے ڈرانا, آپ کا کام ہے خوشخبریاں دینا, ایکسیپٹ کرنا نہیں کرنا یہ انسانوں پر موقوف ہے. جو آپ کی بات سمجھ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے, جو آپ کی بات نہیں مانتا جہنم میں چلا جاتا ہے. مگر میرے حبیب آپ دل چھوٹا نہیں کریں, یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. آپ اپنا کام کریں, آپ کا کام ہے ڈرانا, آپ کا کام ہے خوشخبریاں دینا, آپ اپنا کام کریں. ہمارے جو فیصلے ہیں ہم کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم جو چاہے کریں. اسی لیے اولیاء اللہ کا قصہ کیا ہوتا تھا, امام ترمذی کے احوال میں آیا 28 سال کی عمر میں ان کی قبر چکی تھی. حضرت امام ترمذی میں درس ختم کرتا ہوں, اسی آیت پر باتیں بہت بڑی نکلیں گی. 28 سال کی عمر میں حضرت امام ترمذی کی قبر چکی ہوئی تھی, بہت چکے ہوئے تھے, ایسے چلتے تھے جیسے 80 سال کے پورے چلتے چک کر ہاتھ میں لکڑی لے کر. 28 سال کی عمر میں امام ترمذی سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام, اللہ نے آپ کو حسن دیا, عزت دی, آپ کے تعلیم کے لیے اللہ نے خضر علیہ السلام کو مقرر فرمایا, اتنے بڑے امام ہیں آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ارشاد فرمایا میں کیسے خوف نہیں کھاؤں. میرے استاد تھے جن کے پاس میں نے حدیث پڑھی اور زندگی بھر انہوں نے مجھے 8 سال حدیث پڑھائی, بہت بڑے امام تھے, بہت بڑا کام انہوں نے کیا, ہزاروں لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی, مگر ان کے انتقال کی گھڑیاں قریب آئیں. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں 20 سالہ نوجوان 21 سالہ نوجوان ان کی خدمت میں بیٹھا تھا. میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں پڑھنا چاہتا ہوں, میری زبان پر کلمہ نہیں ہے. اچھا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, آپ کلمہ پڑھیے, میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. عزیزان گرامی قدر, آخرکار ان کے جو انتخاب ہوا امام ترمذی کے استاد کا انتخاب کیسے ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو جواب میں فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. عزیزان گرامی قدر, حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں ان کا انتخاب میری آنکھوں کے سامنے, جو بہت بڑے امام ہیں محدث سے, میری آنکھوں کے سامنے ان کا انتخاب عیسائیت پر ہو گیا. اور حضور کی آمد کے بعد عیسائیت پر انتخاب ایمان پر نہیں مانا جاتا. حضرت آقا کائنات کی آمد کے بعد رسول اللہ کو پیغمبروں میں ماننا ضروری ہے. میری آنکھوں کے سامنے کفر پر ان کا انتخاب ہو گیا. اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اللہ اللہ ہے, کس کو کب کیا دیتا ہے, کس سے کب کیا چھین لیتا ہے, کوئی خبر ہمیں نہیں ہے. تو انسان کو ہمیشہ اسی لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں, دعا فرمائیں میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے, اس طرح کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ہمارے استاد محترم مفکر اسلام شیخ الجامع جامع نظامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب جو بھی موجود ہیں, ہمارے استاد کرنول تشریف لائے, ہمارے والد گرامی سے ملاقات ہوئی. ایک ہی جملہ انہوں نے کہا, پہلی ملاقات ہو رہی ہے بہت لمبے زمانے کے بعد, تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ کیسے ہیں؟ میرے ساتھ میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد انہوں نے ایک ہی جملہ کہا, اب دعا فرما دیں, میں 70 سال کا ہو گیا, زندگی پر قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, آپ دعا فرما دیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اتنے بڑے وقت کے عالم کے پورا حیدرآباد کا احترام کرتا ہے, ایک ہی فکر کو لائق ہے, میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اللہ والے آل رسول سے دعا کرو, آپ دعا فرما دیں کہ میرا خاتمہ بالخیر. عزیز دوستوں, یہ ہے خوف کا عالم کہ ایک انسان زندگی بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, زندگی بھر قرآن حدیث پڑھائے, اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا رہے, چونکہ وہ اللہ ہے اور اللہ کی شان عجیب ہے. تو عزیزان گرامی قدر, بہرحال انسان نیک اعمال کرے, مگر ہمیشہ انسان کو اپنے نتیجے کو لے کر ڈرتے رہنا چاہیے. عزیزان گرامی قدر, اور اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے دعا کہ ایمان کی موت دے اور توبہ کی موت دے. اور سب سے آسان طریقہ ایمان اور توبہ کے ساتھ دنیا سے جانے کا کیا ہے؟ بندہ بڑے پیر کا دامن تھامے. عزیز دوستو, لوگ نہیں تھامتے, ان کے لیے بڑا افسوس ہے جو زندگی بھر بڑی ہوشیاریاں کرتے ہیں مگر غوث پاک سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے. غوث پاک کیا فرماتے ہیں, میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے اور بغیر ایمان کے نہیں ملے. تو عزیزان گرامی قدر, یہ طریقہ نہیں ماننے والے نہیں مانتے, نہیں ماننے والوں سے کوئی کلام نہیں. جو مانتے ہیں, جو سمجھدار ہیں, ان تمام لوگوں نے بڑے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے غوث اعظم مسلم سے فرمایا. بہرحال عزیز دوستو,
اپنے ایمان کی ہمیشہ انسان کو فکر کرتے رہنا چاہیے، اور عزیز دوستو یہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے ایکسیڈنٹ کی موت نہ ہو۔ عزیز دوستو حضور نے پناہ مانگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ کی موت کے ذریعے شہادت مل جاتی ہے، شہادت تو ملتی ہے، مگر حضور نے حادثوں کی موت سے پناہ مانگی۔ کیوں پناہ مانگی ہے رسول اللہ؟ شہادت کی موت الگ ہے، میدان میں کوئی بندہ جنگ کرتے ہوئے وہ بڑے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، اس کا تو ایک ایک قدم ایسا ہے کہ بس اس پر رشک ہے، اس کی بات نہیں۔ ایکسیڈنٹوں میں مر جانا، جل کر مر جانا، گیس بم بلاسٹ ہو گیا، اس طرح کے حادثات میں مر جانا خطرناک موت ہے۔ آپ بولیں گے خطرناک کیوں ہے؟ انسان کو توبہ کی توفیق میسر نہیں، اچانک آپ کی گاڑی پلٹ گئی، آپ کو نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع ملا، نہ زندگی بھر کے گناہوں کے معافی مانگنے کی، یہ اچھی موت نہیں۔ انسان کو ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے اچانک موت سے۔ کیوں؟ انسان کو موقع، اسی لیے بستر کی جو موت ہوتی ہے لوگ اس کو لاکھ اس کے خلاف بولیں گے، اور اس میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو موقع مل جاتا ہے اللہ سے رجوع کرنے کا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، انسان اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو آج کا درس تھوڑا سا آگے نکل گیا، میں نہیں چاہتا تھا، مگر مضامین ایسے آئے کہ میں لاکھ روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود روک نہیں پایا۔ درس اپنے وقت مقررہ سے 15-20 منٹ آگے نکل گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ آئندہ اتوار شب برات ہے، پلان کیا ہے انشاءاللہ حضرت خالد صاحب پروردگار ہم تمام کو اپنا خوف عطا فرما، اور اے اللہ تیری بارگاہ تیری ذات سے ہمیں مایوس ہونے سے بچا لے۔ اے پروردگار جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے مولا اس پر شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو کچھ تو نے نہیں عطا فرمایا مولا ان ساری چیزوں کو تجھ سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نہیں ملا اس پر ہمیں صبر کرنے والا بنا، اور اے اللہ جو کچھ مل گیا اس پر شکر کرنے والا بنا۔ اے پروردگار ہمیشہ تیرا ذکر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کو جاری فرما، سبحان اللہ کو جاری فرما، الحمدللہ کو جاری فرما، اللہ اکبر کو جاری فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ کو جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی بھر تیری تسبیح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری تحمید کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری تکبیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری پاکیزگی بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جانے انجانے جو کچھ گناہ ہم سے ہو گئے مولا سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں لوٹنے والا بنا، اے اللہ ہمیں تجھے منانے والا بنا، اے اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں رونے والا بنا، اے اللہ تجھ سے التجا کرنے والا بنا۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کے باوجود تو نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچا لے، اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، اپنی ناشکری سے بچا لے، اے اللہ لوگوں کے دل توڑنے سے بچا لے، اے اللہ ہم تمام کو غرور سے بچا، اے پروردگار تکبر سے بچا، اے اللہ ہم تمام کو لالچ سے بچا، اے اللہ ہم تمام کو لوگوں کے دھوکہ دینے سے بچا، اے پروردگار ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے پروردگار مفتی سلمان اظہری صاحب کو اے اللہ جیل سے جلد رہائی عطا فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے پروردگار امت مسلمہ پر کرم فرما، اے اللہ ہندوستان کے حالات بہتر سے بہتر بنا، اے اللہ نفرتوں کا خاتمہ فرما، محبتوں کو عام فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ کو جب تک زندہ رکھ، قرآن کا طالب علم بنا کر زندہ رکھ، قرآن کا قاری بنا کر زندہ رکھ، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے والا بنا، ہماری بیویوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آوازوں کو پھر سے بلند فرما، اے پاک پروردگار ہماری غفلتوں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ اس کی مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے اے پروردگار جس کے دل میں جو تمنا ہے، جس کی جو خواہش مولا اپنے پاکیزہ کلام کی آیتوں کے طفیل ساروں کی ساری جائز خواہشوں کو پورا فرما، اے پروردگار عزت والا رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ لوگوں کی احتیاط سے بچا، لوگوں کی محتاجی سے بچا، اے اللہ کو جب تک زندہ رکھ اپنا محتاج بنائے، اے پروردگار لوگوں کی احتیاط سے بچا، اے پروردگار عزت والا رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، خیر والا رزق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و رب العرش سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔